بات بھیج دے پر محمد وآل محمد علیہ السلام۔ حالات حاضرہ پر بھی چند جملات کرنا ضروری ہوتے ہیں، کیونکہ آج کا سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ کسی کے لیے کچھ لکھنا ہوتا تو پمفلیٹ چھاپے جاتے تھے، اور پمفلیٹ کا بانٹنا بھی بڑا مشکل ہوتا تھا۔ لوگ پمفلیٹ بانٹتے ہوئے پکڑ جاتے تھے، ارے صاحب فلاں آدمی پکڑا گیا، فلاں کے خلاف پمفلیٹ بانٹ رہا تھا، فلاں کے خلاف پمفلیٹ بانٹ رہا تھا۔ تو پہلے تو بڑا مشکل تھا، وہ پمفلیٹ بھی 2-4 محلوں تک محدود رہتے تھے۔ کبھی کبھی تو میرے پاس ڈاک سے اس زمانے میں بہت بچپنے میں یاد ہے، ابا کی حیات میں ڈاک سے وہ پمفلیٹ آتے تھے، فلاں مولوی کے خلاف، فلاں مولوی کے خلاف، فلاں مولوی کے خلاف، اور اس کے بعد مانو پمفلیٹ آ رہے، کبھی پوسٹر چھپ جاتے تھے۔ اور آج اتنی آسانی ہو گئی ہے کہ ایک کلک میں ہزاروں کو تک بات پہنچ جاتی ہے۔ اور پھر یہ کہ فیک ہوتے ہیں زیادہ۔ ہم میرے خلاف جتنی بھی آئی ڈیز ہیں اس میں 99.9% فیک ہوتی ہیں، سب جھوٹی ہوتی ہیں۔ یعنی اتنی ہمت ان کو نہیں ہوتی کہ اپنے نام سے لکھ سکیں، اپنے نام سے لکھ سکیں، لہذا وہ طرح طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ لہذا ایک بیچارہ، میں تو سمجھتا ہوں، اب اللہ بہتر جانتا ہے، میں تو سمجھتا ہوں شاید کچھ پاگل و دیوانہ شخص ہے کہ جس کو جو اب پاگل پنے میں اپنے کو وہ جنرل سمجھنے لگا ہے، پاگل پنے میں اپنے کو وہ کوئی نمائندہ سمجھنے لگا ہوا ہے۔ لہذا اس سے غلط فائدہ اٹھایا جا رہا ہے اور الٹے سیدھے بیانات اس کے ذریعے سے دلوائے جا رہے ہیں۔ بیچارے کو کچھ چائے وائے کے لیے کچھ پیسے دے دیے جاتے ہوں گے، کچھ اس کے وہ ماخال میں کہیں پر کوئی انڈا ونڈا کھلا دیا جاتا، کچھ ابلا ہوا، بیچارے سے کام لیا جا رہا ہے۔ اس کو خود بھی نہیں معلوم کہ میں کیا بولنا ہوں اور میں کیا کہہ رہا ہوں۔ آدھے بیانات دیتا ہے، چوتھائی بیانات دیتا ہے۔ چہرہ بھی اس کا گھبرایا ہوا۔ اب دیکھیے، کبھی ایک مرتبہ میں نے نہیں دیکھا، ایک سامنے دکھایا تو معلوم الجھے بال، الٹی داڑھی، دیکھنے سے لگ رہا ہے کہ بیچارے کی دماغی حالت کچھ صحیح نظر نہیں آ رہی ہے۔ لیکن چالاک اور مکار ایجنٹ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کچھ شیرازی کے ایجنٹ ہیں جو اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، کچھ معلوم ہے کہ ایڈمنسٹریشن کے بنائے ہوئے نقلی جو لیڈر ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور کچھ ایل آئی یو کے بنائے ہوئے نقلی لیڈر ہیں جو اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، اور الٹے سیدھے بیانات اس کے ذریعے سے دلوا رہے ہیں۔ جبکہ ہونا ہی چاہیے تھا کہ بیچارے کا علاج کروانا چاہیے کہ اس کا دماغ بیچارے کا کچھ صحیح ہو جائے، بجائے علاج کروانے کے اس کے پاگل پن سے ناجائز فائدہ مولوی اٹھا رہے ہیں، مکار مولوی اٹھا رہے ہیں۔ جب ہم دعا مانگتے ہیں کہ پالنے والے اس کی دماغی حالت کو صحیح فرما دے، اور ان مکار مولویوں کے شر سے اس بیچارے کے دیوانے کو محفوظ و معمور رکھے۔ ایک سلوات بھیجے بلند آواز، مکار و حاسد مولویوں کے شرطوں سے محفوظ رکھ، اس کو بیچارے کو کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ آپ ابھی جائیے، میں تو کئی مرتبہ دیکھا کہ ادھر ٹھاکر گنج کی طرف ایک شخص چوراہے پہ کھڑا ہوا ٹریفک کنٹرول کر رہا ہے، اب آپ دیکھیے اس کو تو پتہ چلے گا بیچارہ کوئی دیوانہ ہے جو دیوانگی میں اپنے کو ٹریفک کانسٹیبل سمجھنے لگا ہے، تو بیچارہ یہ بھی اپنے کو دیوانگی میں اپنے کو جنرل سمجھنے لگا ہے، اور اسی سے ناجائز فائدہ جو ہے وہ ہمارا مکار اور دغاباز مولوی اور حاسد مولوی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ لہذا اور ہمارے بعض پبلک کے لوگ بھی میرا نام دیکھتے ہی فوراً سوچتے ہیں دیکھیں کیا خلاف لکھا، دیکھیں کیا خلاف اس نے بولا، تو اس میں کچھ ہماری قوم کی عقل کی کمی بھی شامل ہے اس میں، جو اس کو ہمت افزائی کی جا رہی ہے اس کی۔ لہذا ایسے لوگوں کو فوراً میں نے کہا بلاک کیا جائے، شوقیہ دیکھا نہ جائے، ورنہ ان مولویوں مکار جو ایجنٹ ہے، کبھی کوئی شیرازی کا ایجنٹ ہے، کروڑوں روپے آ رہے ہیں ملنگیوں کے پاس، اخباریوں کے پاس، ان کے پاس کروڑوں روپے باہر سے آ رہے ہیں۔ ارے جن کے پاس ٹوٹی چپل نہیں تھی آج بہترین بلڈنگیں ان کی ہو گئی ہیں، صرف باہری پیسے سے، جن کے پاس ہوائی چپل جو تھی وہ ٹکی بچھائی ہوتی تھی ان کی، وہ آج بہترین موٹر سائیکلوں پر، کاروں پر چل رہے ہیں، سب وہاں سے باہر سے پیسے آ رہے ہیں، اور سب برائیاں مجھے بھی پائی جاتی ہیں، کسی کے خلاف ایک لفظ نہیں ہوتا ہے، ساری برائیاں مجھے بھی پائی جاتی ہیں، میرے علاوہ کسی میں بھی کوئی برائی نہیں پائی جاتی، لہذا کسی کا کوئی تذکرہ نہیں ہوتا، صرف میری ہی برائیاں پورے انٹرنیٹ پر۔ اب حالانکہ اشعار نہیں پڑھے جاتے، میں مجبور پڑھنا پڑ رہا ہے کہ گرچہ کس کیا ہے، صلوات بھیجے محمد والے، گرچہ ہے کس برائی سے ولی بائن ہمیں ذکر مجھ سے میرا بہتر ہے کہ اس محفل میں ہے۔
لہذا انٹرنیٹ پر میں چھایا رہتا ہوں، مگر صرف عیوب بیان ہوتے ہیں، برائیاں بیان ہوتی ہیں اور جھوٹے الزامات ہوتے ہیں۔ معلومہ تلسی رام کہا تھا، اس پر آ رہا ہے صاحب ارے وہ تو بکوا دیا، وہ تو یہ کروا دیا، وہ کروا دیا، جبکہ وہاں شیعہ اس کے ساتھ آئے تھے، وہاں کا جو کارپوریٹر ہے، کچھ شیعہ لڑکے اس کے ساتھ آئے تھے کہ صاحب یہ بڑے شیعوں کے ہمدرد ہیں، بہت شیعوں کے چاہنے والے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ قبرستان کے گرد چہار دیواری کر دی جائے۔ تو میں نے کہا کوئی بیمانی تو نہیں ہوگی؟ کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں، ہم ذمہ دار ہیں۔ میں نے کہا کہ پر بورڈ لگنا چاہیے اس کے اوپر، یہ نہ ہو کہ نگر نگم کا بورڈ لگا دیا جائے، ایک LDA کا بورڈ لگا دیا جائے، اس پر بورڈ جو ہے وہ وقف کا ہی لگنا چاہیے۔ بعد میں پتہ چلا کہ صاحب وہاں چیخ کر کہہ رہا تھا کہ انہیں نے پارک بنانے کی اجازت مجھے دی ہے، لہٰذا وہ بلڈوزر وہاں چل رہے تھے پارک بنانے کے لیے۔ تو میں وہاں پہنچا، وہاں پر میں اس کو رکوایا گیا، پھر وہاں پر امام باڑے کے سنگ بنیاد میں نے رکھا کہ یہاں پہ امام باڑہ بنے گا۔ اور اس کے بعد اب بھی کوئی چیخ رہا تھا، وہ تو چیخ کر کہہ رہا تھا کہ کلمہ جواد نے اجازت دی ہے۔ تو میں نے کہا کہ وہ چیخنے والا اس وقت کیوں نہیں آیا جب میں پہنچا تھا وہاں؟ اس وقت میرے سامنے آ کر اسے کہنا چاہیے تھا کہ آپ ہی نے تو اجازت دی تھی، آپ یہاں روکنے آئے ہیں۔ لیکن نہ وہ تھا نہ اس کے سارے ساتھی جو آئے تھے، کوئی سب غائب تھے۔ تو اگر کچھ حقیقت ہوتی تو اس کو سامنے آ کر کہنا چاہیے تھا کہ بھئی آپ ہی کے حکم سے تو ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ لیکن اس کا غائب ہو جانا خود بات کی دلیل ہے کہ وہ دھوکہ دے رہا تھا، اور صرف مکاری اس کی تھی، جس کی وجہ سے وہ سامنے سے غائب ہو گیا۔ الحمدللہ وہاں کے اوپر انشاءاللہ وہ باؤنڈری بھی اللہ نے چاہا، قوم کی اگر مدد رہی تو باؤنڈری بن جائے گی، اور انشاءاللہ وہاں جو امام باڑہ ہے وہ بھی، اور یہ کشمیریوں کے قبرستان کے نام سے وہ مشہور تھا۔ لہذا جو کشمیری حضرات ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ وہ زیادہ آگے بڑھیں اور اس معاملے میں زیادہ مدد کریں تاکہ ان کا خاندانی قبرستان محفوظ اور معمور رہے۔ صلوات بھیجے بر محمد۔ لہذا انٹرنیٹ پر جو آتا ہے وہ سب فیک ہوتا ہے، 99% فیک ہوتا ہے، جھوٹا ہوتا ہے، اور صرف بدنام کرنے کے لیے پوری ایک مہم چلائی گئی ہے جس میں پتہ نہیں کون کون شامل ہے۔ کیونکہ اسرائیل کے خلاف مظاہرہ میری طرف سے، امریکہ کے خلاف مظاہرہ میری طرف سے، کینیڈا کے خلاف مظاہرہ میری طرف سے، برطانیہ کے خلاف مظاہرہ میری طرف سے، سعودی عرب کے خلاف مظاہرہ میری طرف سے، حکومت کے خلاف مظاہرہ میری طرف سے۔ تو جن کے خلاف مظاہرہ ہو رہا ہے ان کے سارے ایجنٹ چھوٹے ہوئے ہیں جو صرف میری ہی برائیاں کر رہے ہیں، میرے علاوہ کسی کی برائیاں نہیں کر رہے ہیں۔ وہ سب سے برا میں ہوں، سب سے برا میں ہوں، اور میں ان تمام الزامات کے سلسلے سے اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ لاکھ عیب لگاؤ، لاکھ الزامات لگاؤ، بس سرخ روح ہونا چاہیے محمد و آل محمد کے سامنے۔ کروڑوں عیب لگا ڈالو، اربوں عیب لگا ڈالو، لیکن بس سر جھکانا ہو اہل بیت کے سامنے، ان سے غداری نہ ہو، قوم میں جتنی بھی بدنامی پھیلا دو، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ایک صلوات علی محمد۔